بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آپ کا اپنا پروگرام اب تک میں آپ کا میزبان محمود گیلانی خوش آمدید کہتا ہے. لیکن جو کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سر آنکھوں پر NRO کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور ہم وہ جو حکم ملے گا ہم وہ کریں گے. تو آپ ذرا اس پہ اپنی رائے دیجئے، آپ اپنی نظر دیجئے. جی، جیسے ہم نے گیلانی صاحب بچا کہا کہ NRO کا جب سپریم کورٹ کا ایک پہلے شارٹ آرڈر آیا، اب وہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، تو اس سے کافی بے چینی سی اور انسرٹنٹی جو حکومتی حلقے ہیں ان میں پائی گئی. اس لیے کہ پہلے ان کا خیال تھا کہ ہم نے یہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے پھر سے کیسز کھلیں گے. لیکن جیسے ہم نے دیکھا، آپ نے خود ہی کہا، حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے. پارلیمنٹ میں گیا، پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں مل سکی، پھر سے سپریم کورٹ کو اس پہ فیصلہ کرنا پڑا. میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت کی جو ویژن تھی وہ صحیح نہیں تھی، وہ صحیح طرح اس کو ہینڈل نہیں کر سکے. جب شارٹ آرڈر ہے یا پہلے کی بات کریں؟ نہیں، پہلے. اس لیے کہ اگر یہ پارلیمنٹ سے کچھ منظور کروا لیتے یا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ایک کمیشن قائم کروا لیتے جس کے تھرو سارے کیسز چلے جاتے، جیسے کہ دونوں پارٹیز کے درمیان ایک فیصلہ ہوا تھا، تو پھر اس کی نوبت نہ آتی. لیکن چونکہ وہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں تو اس لیے پھر سے بات سپریم کورٹ کے اوپر جا پڑی اور ان کو فیصلہ یہ دینا پڑا اور انہوں نے دیا. وہ اب تو کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ یہ عدالتوں میں جائیں. البتہ ایک بات ہے کہ جو شکایت کی جاتی ہے کہ بڑے کیسز 10-10 سال 12-12 سال چلتے رہے، تو اب امید ہے کہ یہ کیسز بڑی تیزی کے ساتھ چلیں گے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی کو سزا ہو یا ہر ایک کو سزا ہو. بہت سے بے گناہ ہیں، بری ہو جائیں گے اس سے، اور پھر جب بری ہونے کے بعد ان کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہو جائے گی. تو جو قانون کا اپنے تقاضے ہیں، جو ڈیو پروسیس آف لا ہے، وہ جب چلے گا تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے ادارے زیادہ مستحکم ہوں گے، سپریم کورٹ بھی اور دوسرے ادارے بھی. اور جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ عدالت کا ہوگا مانیں گے اس کو. نہیں، اب سوال یہ ہے کہ میثاق جمہوریت سے یہ کیوں کتراتے رہے، اور پھر جب یہ آیا NRO اور اسمبلی میں گیا، ان کو پتہ لگا کہ اسمبلی میں لوگ سپورٹ نہیں کریں گے، واپس بھیج دیا. پھر شارٹ آرڈر آیا، اس کے بعد بھی کوئی تیاری نہیں تھی. اب جب یہ آیا تو ہلچل اس طرح ہو گئی کہ زرداری صاحب کے اپنے بیانات جو ہیں وہ خاصے تیز تھے. یعنی ابھی جو انہوں نے ایک کل پرسوں کی ہے، ایک پبلک ایڈریسنگ کی ہے انہوں نے، اس میں یہ فرمایا انہوں نے کہ یہ تو قلم اور سنگین کی جو ہمارے خلاف کانسپریسی ہے ہم اس کو ختم کر ڈالیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میثاق جمہوریت سے بھی کترانے کی کیا وجہ؟ جی گیلانی صاحب، اس کو ذرا براڈر کانٹیکس میں دیکھیں. وہ تو ایک پوائنٹ آف ویو تھا، مشیروں نے کہا ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی مشیروں کی بات آئی. جی، یہ امپورٹنٹ. جی، اکثریت ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نہ صرف وفاق میں بلکہ آپ دیکھیے تمام صوبوں میں یا تو حکومتیں ہیں یا پھر کولیشن گورنمنٹ میں ہیں. لیکن بات یہ کہ اپنے اتحادی بھی، ان کی بھی ریزرویشنز تھی بہت سے معاملات میں، وہ بھی ساتھ نہیں چل رہے تھے، تو اس سے زیادہ حالات بگڑے. لیکن گیلانی صاحب، میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس ساری بات کو ہم ذرا ایک چیز کو ذہن میں رکھ کے رکھیں جو آئندہ چند مہینوں میں ہونے والی ہے، وہ ہے 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کے تحت صدر سے اختیارات لے کر وزیر اعظم میں منتقل ہو جائیں گے، اور اس سے ہمیں پھر یہ لگے گا کہ جس طرح ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کام کر لگے گا، صرف نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی وہ ہو جائے گا. اور صدر کی طاقت جو ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گی، بہت محدود ہو جائے گی، اور پھر سارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ وزیر اعظم اور پارلیمنٹ اس کے ارد گرد نہیں. لیکن یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ صدر جو ہیں وہ پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں، وہ یوسف رضا گیلانی کو یقیناً وہ پالیسیز دیں گے، وہ ایڈوائز کریں گے، بلکہ ایٹ سم سٹیج تو کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں ان کو. تو یوسف رضا گیلانی ان کو نہیں نگیٹ کر سکتے. نہیں، نگیٹ کی نہیں بات یہ ہے کہ آپ کے کتنے پریشر ہیں دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا دوسرے جو یہاں پہ جن کے معاملات کی وجہ سے سیاست چلتی ہے. مثال کے طور پہ کولیشن پارٹنرز. دیکھیے نا، جب NRO آیا تو MQM جیسی پارٹی بھی جو ان کے ساتھ بہت قریبی ہے، اور انہوں نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اور پھر
ANP نے بھی انکار کیا. تو اس طرح بغیر کولیشن پارٹنرز کے تو یہ نہیں چل سکتے, جو کہ اتنی اکثریت تو نہیں ہے, واضح اکثریت تو نہیں ہے, وہ کولیشن پارٹنرز کی وجہ سے اکثریت بنتی ہے. تو وہاں پہ بھی محدود طریقے سے وہ آپ چیزوں کو, معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا, یہاں ہم جی اپوزیشن کا رول دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں معاف کیجیے آپ کو اس طرح کیا انٹرپٹ کیا, وہ یہ ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کو بھی ملا کے. اپوزیشن کا رول یہ رہا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تو یہ کہتے تھے کہ ہم درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے آصف زرداری پر جہاں سے بھی سنگین سے یا کہیں سے بھی کانسپریسی ہوئی. لیکن ساتھ ہی چودھری نثار علی جو اپوزیشن لیڈر ہیں PMLN کے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ صدر وہی ہے جو مشرف تھا, یہ صدر کی ساری چیزیں اور ہر کام مشرف والا ہے. یعنی یہ لیجیٹیمیسی نظر نہیں آ رہی اس میں. سوال یہ ہے کہ ابھی چودھری نثار علی نے یہ فرمایا کہ یہ اگر مان بھی جائیں تو اس میں کوئی چالاکی ہوگی. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور میسو ڈیفیسٹ ہے یا کیا ہے؟ یہ تو اس کو تو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, مختلف نظریات ہوتے ہیں, اور ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, بیان کرتا ہے. لیکن اصل بات آتی جو پارٹی کے چیف ہیں, جو اس کے واقعی اس کے ہیڈ ہیں, ان کا کیا بیان ہے. اور انہی کو, چونکہ حال میں یہ کہا گیا, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے یہ بھی بیانات آئے کہ ہم وہی بات کو مانیں گے اور اسی بات کو سنجیدہ لیں گے جو پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آئے گی. چونکہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ اس میں ڈائیکاٹمی آ گئی, بہت زیادہ مٹی اچھلی, بہت زیادہ دھول اچھالی گئی, جس سے بہت کنفیوژن بھی ہوئی, لوگوں کو بھی, عوام کو بھی کنفیوژن ہوئی, اور خود بھی پارٹی کے اندر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ اگر صرف جو پارٹی کے سربراہان ہیں ان کے بیانات کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے, اور باقی جو ہیں وہ اپنے نقطہ نظر ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ جب کل پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کہ ہم منوان اس کو مانیں گے, اور جو انسٹرکشنز ہوں گی سپریم کورٹ کی کیسز کے بارے میں, کھلنے کے بارے میں, پروب کرنے کے بارے میں, پیش کرنے کے بارے میں, وہ سب ہم کریں گے. اور انہوں نے کہا ہم نے اپنی لا منسٹری کو یہ آرڈرز دے دیے. کل ان کا بیان تھا. اب مجھے بتائیں اس کے بعد ہمیں کچھ ٹائم ان کو دینا چاہیے, ان کی اس بات کو ماننا چاہیے کہ ابھی بھی ہم کوئی ایسی راہیں رکھنے نکال سکتے ہیں جو کہ ہو رہا ہے اس وقت میڈیا میں, کہ شاید اس میں پھر کوئی ڈاج کرنا چاہتے ہیں, وہ نکلنا چاہتے ہیں. ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے بہت واضح ہونا چاہیے, جو کہ اور بھی بے شمار پاکستان کے مسائل ہیں. جب ایک وزیر اعظم پبلکلی کیٹیگوریکلی ایک بیان دے دیں کہ ہم جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے ہوگا جو بھی ہم اس کو مانیں گے, تو ہمیں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تو دینا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ اس میں کوئی چوائس کی بات نہیں ہے ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے, کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی حکم دیا تو اس کو نہیں مانیں گے تو وہ تو بس سیدھا کلیش ہوا, وہ تو پھر اداروں کو توڑنے کی بات ہے, پورا ڈی سٹیبلائز سسٹم کو کرنے کی بات ہے. وہ یہ کہتے تھے نا کہ اگر سویلین ایڈمنسٹریشن نے اور وزیر اعظم پارلیمنٹ نے نہ کیا تو ایک شک کے تحت فوج کو یعنی یہ کام سونپا جا سکتا تھا. وہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی. وہ تو کیوس ہو گیا نا, وہ تو کیوٹک سچویشن. یہ لوگ بات کر رہے تھے, لیکن وزیر اعظم کا, اور وزیر اعظم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سارے مانیں گے, ویسے کیٹیگوریکلی کہا ہے انہوں نے, پریس میں کہا ہے, میڈیا میں کہا ہے. جب آپ اس قسم کا بیان دیتے ہیں پھر اسے واپس تو آپ نہیں جا سکتے. اب ساتھ ہی یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صدر کو استثناء جو حاصل ہے کورٹ میں نہ جانے کا وہ برقرار رہے گا, کیس کھلے رہیں گے, اس میں کو ایکیوزڈ آئیں گے, گفتگو صدر کی ہو رہی ہوگی کورٹس میں. تو کیسے دیکھیں گے آپ صدر انڈر پریشر, ایک صدر بیٹھا ہوگا, روز ہی کوئی نہ کوئی بات آ رہی ہوگی. ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ فرینچ سب میرین کے حوالے سے وہاں ایک کیس چل رہا ہے فرانس میں, وہاں کے مجسٹریٹ نے ان سے کاغذ مانگے ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہے نا ایک کیس ہوا تھا, اسکیم بھی تھا اور لوگ مارے بھی گئے تھے, فرینچ سب میرین جو یہاں بنا رہے تھے. تو یہ جب اس طرح کی باتیں آئیں گی کورٹ میں تو ہاؤ ڈو یو تھنک ہاؤ وڈ اے پریزیڈنٹ ایکٹ؟ اچھا, اس میں گیلانی صاحب بچاؤ کی تو یہی صورتحال ہے کہ جب تو صدر کے پاس تمام کے تمام اختیارات تھے جو 17 امینڈمنٹ کے تحت, تو اس میں تو پھر بڑا ایک خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے کہ صدر کے عہدے پہ جب نکتہ چینی کی جائے یا انگلیاں اٹھائی جائیں فور ویلڈ ریزنز یا نہیں ویلڈ ریزن جو بھی ہے,
اور خاص طور پہ جب وہ 2 عہدے ان کے پاس ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب یہ تمام جو 18th امینڈمنٹ 18ویں ترمیم جلدی آ رہی ہے، جو کہا یہی جا رہا ہے، اس میں جب وزیر اعظم کو منتقل ہو جائیں گے پریشر تو ہوگا صدر کے اوپر. لیکن چونکہ صدر ایک نامنل ہیڈ کے طور پہ ہوگا، ذاتی طور پہ تو ان کے پریشر ہوں گے، لیکن جو سسٹم ہے، جو سیاسی نظام ہے، اس کو پھر تھوڑا سا ایک بفر مل جائے گا، یا خاصا بفر میں کہوں گا مل جائے گا، کیونکہ پھر تو طاقت کا سرچشمہ وزیر اعظم اور پارلیمنٹ ہوں گے، نہ کہ صدر. اب تو پوزیشن بالکل اور ہے، تو وہاں جب صدر چیلنج ہوتا ہے تو پھر سسٹم کو ڈیریل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، لیکن بریک سے پہلے میں سوال کرتا چلا